حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس و پریشان ہو کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں ہی ایک کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمنامی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جال و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو وہ اپنی کٹیا سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت روی کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، اے بڑھیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا، حضور وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف خود پوری کریں گے۔ فرمایا، اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے عورت تمہاری جو حاجت ہو بیان کرو۔ وہ بولی، حضور کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ وہ بولی، اے یوسف میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ الذی یحیی وہو حی لا یموت۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، تو سنیے، 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم و فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، مثل سابق وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا اب تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، اے یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر انور جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی، یہ تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو۔ اے یوسف ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دیں اور اللہ نے بھی مبارکباد دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بات بتائی جو اس نے اب تک چھپائی تھی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا تھا اور وہ بھی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پر حکومت کرتے ہوئے 7 سال گزر گئے اور قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بڑی ترکیب سے استعمال کیا، اس لیے مصر میں غلہ موجود رہا۔ فلسطین میں قحط سخت ہو گیا اور تلاش کے بعد بھی غلہ نہیں ملتا تھا۔
فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے، مگر ایک آدمی کو اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا، تاکہ ذخیرہ اندوزی شروع نہ ہو جائے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی غلہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ مصر جا پہنچے اور غلے کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ باپ کون ہے اور کیا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ اسی طرح آپ نے ان سے مکمل جائزہ لیا۔ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی بنیامین بھی تھے جو آپ کے سگے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس بھائی کو لے کر آؤ جو تمہارے باپ سے ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اپنے والد سے پوچھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی قیمت ان کے گلے میں رکھ دو تاکہ یہ واپس آئیں۔ جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ بادشاہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بنیامین کو ساتھ لیے بنا غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کے لیے بھی تمہارا ویسا ہی اعتبار ہے جیسا پہلے یوسف کی دفعہ تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنا سرمایہ دوبارہ پایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود دیکھیے کہ ہمارا سرمایہ بھی واپس کر دیا گیا ہے، اب ہم زیادہ غلہ لائیں گے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام کو الہام ہوا کہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیجئے۔ جب وہ بنیامین کو لے کر گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا، ہر دو کے لیے ایک کمرہ دیا۔ اس طرح بنیامین اکیلے رہ گئے تو فرمایا، اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور انہیں اپنی پہچان بتائی اور فرمایا، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کا تم رنج نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے غلہ مانگا اور کہا کہ آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور خیرات کی صورت دیجئے، ہمارے پاس مال کم ہے۔ یوسف نے انہیں پریشان نہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہنے لگے، ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، اور جو پرہیزگار اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے تجھے برتری دی ہے، سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد پر ڈال دو۔ جو ہی وہ پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ بولے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ان پر وہ کرتا ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں دوبارہ بینا ہو گئیں۔ پھر فرمایا، آپ ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے، ہم بے شک بہت گناہ گار ہیں۔ پھر سارا خاندان یوسف کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کو پھر ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، اور اس طریقے سے پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو اپنے ساتھ